دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ میں چاہوں گا اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کے بعد جتنی فضیلت اعتکاف کی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کمانے کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج 2 عمروں کا مقبول ثواب ملتا ہے۔ نہ پیسہ لگا نہ کچھ، یہاں بیٹھ کر پل بھر کے لیے وقت لگایا اور اتنا کچھ کما لیا۔ اعتکاف میں بندے کی یہ حالت ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں آ کے گرا دیتا ہے کہ اللہ میں تیرے دربار پر پڑا ہوا ہوں، جب تک تو مجھے نوازے گا نہیں میں نے نکلنا نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اگر کوئی دنیا کے بادشاہ کے در پر جا کر پڑ جائے، ایک دن ٹھہرا رہے دوسرے دن ٹھہرا جائے تو اس بادشاہ کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے یار دو یار اس کو یہ جائے، جو مانگ رہا ہے دے دو اس کو۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس کے در پر جب آ کر پڑ جاؤ گے یا وہ ایسے ہی نکال دے گا، دھتکار دے گا؟ نہیں، بہت کچھ نوازے گا، بہت کچھ نوازے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ ایک شخص آیا، پریشان تھا، آ کر حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر بیٹھا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار کو بھانپ لیا۔ پوچھنے لگے یار کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں فلاں کا میں نے حق دینا ہے، قرضہ دینا ہے، لیکن اس قبر والے کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جو میں اس کو دے سکوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، قسم کھا کر کہنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ اگر تم کہو تو میں جا کر تمہاری سفارش کر دوں، وہ تمہیں وقت دے دے گا، میرے جاننے والا ہے۔ کہنے لگا جی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اٹھے، جوتا اٹھایا، مسجد سے باہر رکھا، جانے لگے تو وہ بندہ پھر اندر ہی کھڑا ہوا مسجد میں، کہنے لگا کہ اے ابن عم رسول، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے بات سن، آپ کو شاید بھول ہو رہی ہے، آپ اعتکاف میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے بھی اس قبر والے کی قسم، میں نے اسی سے ہی سنی ہے یہ بات۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اعتکاف چھوڑ کر نکلا تو یہ اس کا نکلنا اس کے 10 اعتکافوں سے بھی افضل ہے۔ 10 دن کے اعتکافوں سے بھی افضل ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس خود ہی فضیلت بتلانے لگے، کہنے لگے ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ایک دن اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ یہ ایک نفلی اعتکاف کی فضیلت ہے، جو ایک دن کے لیے نفلی اعتکاف، اور یہ رمضان والا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ 10 دن بیٹھو گے تو کتنی خندقیں دور ہو گئے؟ 30 خندقیں دور۔ جہنم کے تو قریب بھی نہ جائے گا وہ، کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ یہ تو نفل اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے، اور یہ رمضان والا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اعتکاف ایسے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، اس کے اندر روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے، اگر روزہ نہیں ہوگا وہ اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ وہ کون سا اعتکاف ہے؟ وہ ہے منت کا اعتکاف، نظر مان لینا، منت مان لینا۔ مثلا کوئی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھوں گا، اب اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بیٹھنا لازم ہے۔ اب جب وہ بیٹھے گا تو ساتھ ہی روزہ بھی رکھنا اس کے اوپر فرض ہے، اگر روزے کے بغیر بیٹھے گا اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ کہلاتا ہے واجب اعتکاف۔ ایک ہے سنت اعتکاف، وہ یہ ہے رمضان المبارک والا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔
موقدہ علی الکفایہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی محلے کی مسجد میں محلے کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک آدمی ضرور اعتکاف میں بیٹھے تو باقیوں کے ذمے سے یہ سنت ساقط ہو جائے گی. اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو پورے کا پورا محلہ گناہگار ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا اعتکاف کبھی بھی نہیں چھوڑا. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اس وجہ سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب شب قدر کو مخفی کیا شروع میں، اگلا جو رمضان آیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے شب قدر کی تلاش میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ میں نے رمضان میں مخفی کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 10 دنوں میں مخفی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دن اعتکاف میں بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی شب قدر کو آپ نے پایا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 10 دن اور لگا دیے. جب وہ 10 دن پورے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی بھی آپ نے شب قدر کو پایا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 10 دن اور لگا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے شب قدر کو پا لیا ہے. شب قدر صرف 27 کو نہیں ہوتی. ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ صرف 27 تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے. نہیں، یہ غلط ہے. شب قدر آخری 5 پاک راتوں میں بدلتی رہتی ہے. ہر سال بدلتی رہتی ہے. کسی سال 21 تاریخ کو ہوتی ہے، کسی سال 23 کو ہوتی ہے، کسی کو 25 کو، کسی میں 27 کو، کسی میں 29 کو. بدلتی رہتی ہے، ہمیشہ ایک نہیں رہتی ہے. ہم نے اپنا ذہن نظریہ غلط قائم کر لیا ہے کہ 27 کو ہوتی ہے. صرف وہی دن ہم جاگتے ہیں، باقی دنوں میں، باقی راتوں میں 21 23 25 29 ان میں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. یہ ہمارا نظریہ غلط ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان 5 پاک راتوں میں تلاش کیا کرو. بہت افضل عبادت ہے اس کی بھی. خیر، میں اعتکاف کے بارے میں کہہ رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. جب 20 دن کا اعتکاف کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبا اعتکاف کیا. کہا نہیں، یہ علامت اس چیز کی اللہ جو زیادہ ہی اس کو قریب لا رہا ہے نا، ان قریب اٹھا لے گا. بس پھر اگلا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب نہیں ہوا تھا. تو بہرحال اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے. اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. اگر عورتیں گھروں میں بیٹھنا چاہیں تو جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں پر اعتکاف میں بیٹھا کریں. بلکہ ہر گھر کے اندر نماز کی جگہ ہونی چاہیے. صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا. وہ صرف فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے، سنت نفل اپنے گھروں میں جا کر پڑھتے تھے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرف ہندوستان پاکستان کا رواج ہے کہ سنتیں بھی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، نفل بھی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہمارا مسجد میں چل رہا ہے. ہم حنفی ہیں، ہمارے نزدیک مکروہ ہے مسجد میں نفل اور سنتیں پڑھنا. عجیب بات ہے، ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں، الٹ بھی ہم ہی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے پاکستان ہندوستان کے علاوہ کہیں پہ بھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ سنت نفل وہاں، یہ بھائی کافی وقت سعودی عرب میں رہ کر آئے ہیں، یہ امتیاز عمرو، ان سے پوچھو وہاں کتنے لوگ سنت نفل پڑھتے ہیں مسجد میں؟ نہیں پڑھتے. فرض پڑھتے ہیں، بھاگنے کی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جگہ بنائی ہوئی ہے. ہماری بھی شریعت کا یہی حکم ہے، اپنے گھروں کے اندر جگہ بناؤ، وہاں جا کر سنت نفل پڑھو. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ سنت ہمارے نزدیک یہی ہے کہ گھر جا کر پڑھا جائے، مسجد میں پڑھنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے. ایک تو مکروہ کے ارتکاب سے بچیں گے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا ہماری چھوٹی اولاد بچپن سے ہی نماز کی عادی بن جائے گی، ان کی تربیت اچھی ہوگی. آپ نے دیکھا عرب کا بچہ ان کی تربیت اچھی ہے. ہماری تربیتیں کیوں خراب ہیں؟ ہم نے گھروں میں دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہم نے چھوڑی. آ جا کے نماز تھی وہ بھی ہم نے مسجد میں پڑھنا شروع کر دی. تو گھر میں تربیت کون کرے گا؟ اگر ہم گھر میں نماز پڑھیں گے، چھوٹی اولادیں ہمیں دیکھ کر وہ خود بخود پابند بنیں گی. آج ان کی عادت بنے گی، جب وہ جوان ہوگی تو ان کی یہی عادت عبادت میں تبدیل ہو چکی ہوگی. افضل میں اب بھی یہی کہتا ہوں، مسئلہ یہی ہے، ہم غلط کر رہے ہیں. میں بھی غلط کر رہا ہوتا ہوں، میرا تو گھر دور ہے، نزدیکوں میں نہ پڑھوں گا. لیکن جن لوگوں کے گھر قریب ہے ان کو چاہیے وہ کوشش یہ کریں سنت نفل گھر میں پڑھا کریں، وہ زیادہ افضل ہے. مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب بھی لیں اور لیں بھی مکروہ کر کے. اعلیٰ ثواب لو نا گھر میں پڑھنے کا.
بچوں کی بھی تربیت ہوگی, گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر گھر کے اندر نماز کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے. تو لیڈیز وہیں پر بیٹھ جائے جو انہوں نے نماز کی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے, یا ایک کمرہ اپنے لیے مخصوص کر لے, وہاں پر اعتکاف میں بیٹھیں. جو فضیلت مردوں کے مسجد میں بیٹھنے کی ہے وہی فضیلت عورتوں کے گھروں میں بیٹھنے کی ہے. تو اپنے گھروں میں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اعتکاف کے لیے ان کو بھی ترغیب دینی چاہیے, تربیت ان کی بھی اچھی ہو تاکہ اور گھر کا ماحول اچھا بنے. تو آخری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ تھی لیلۃ القدر.